السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کی مقدس جماعت کو بھیجا۔ وہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس کے بندوں میں پہنچے، اور جو بندے راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے، جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر چلے گئے تھے، انبیاء کرام نے انہی بہکے ہوئے بندوں کو، بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ کی طرف بلایا۔ وہ بہکے ہوئے بندے، وہ بھٹکے ہوئے بندے شیطان کے جال میں اتنا زبردست پھنس چکے تھے، شیطان کے چنگل میں اتنا زبردست پھنس چکے تھے، گناہوں کے دلدل میں اتنا زبردست پھنس چکے تھے کہ جب انبیاء کرام نے انہیں ان گناہوں کے اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کی، اس شیطان کے جال سے باہر لانے کی کوشش کی، تو بجائے اس کے کہ وہ انبیاء کرام کے احسانات کو مانتے، ان کا دامن پکڑ کر کے اس دلدل سے باہر آ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچتے، وہ الٹے انبیاء کرام کے دشمن بن گئے، اور نہ صرف یہ کہ انبیاء کرام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ انبیاء کرام کو ہر طرح کی تکلیف دی، انبیاء کرام کے ساتھ ہر طرح کی بد کلامی کی، انبیاء کرام کو اپنے علاقوں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ایسی ایسی صفات سے متصف ہو کے آئے تھے کہ ان بہکے ہوئے لوگوں کی تکلیفوں سے انہیں کچھ اثر نہ پڑا، ان بہکے ہوئے لوگوں کے گالی گلوچ سے انہیں کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ وہ بدستور اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو، اللہ تبارک و تعالی کے پیغام کو استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، علم و عمل کے ساتھ
ان بہکے ہوئے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن انہوں نے نہ تو راہ حق سے ادھر ادھر قدم ہٹایا، نہ ہی اپنی ذمہ داری سے ذرہ برابر غافل ہوئے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچانے میں کسی طرح کی کوئی کمی یا کوتاہی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا گیا ایک عرصے تک، لیکن انہوں نے بھی صبر و استقامت کے ساتھ اس قید خانے کو ہی اپنا تبلیغی مرکز بنا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت وہیں پہنچا دی۔ انبیاء کرام پر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے تھے، جو خطائیں انہوں نے نہیں کی ہوتی تھی، جن گناہوں سے، جن غلطیوں سے وہ مبرہ منزہ ہوتے تھے، ان کے سر وہی غلطیاں ڈال دی جاتی تھی، لیکن ان انبیاء کرام کے پائے ثبات میں ذرہ بھر بھی لغزش نہیں آتی تھی۔ تو انبیاء کرام کی یہ دعوت بہکے ہوئے لوگوں کو، بہکے ہوئے عوام کو راہ راست پر لانے کا یہ سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تک جا پہنچا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ ہی انبیاء کرام کا، ان کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ سرکار خاتم النبیین بن کر کے تشریف لائے، ان کے بعد اب کسی نبی کی آمد نہیں ہونے والی تھی۔ اب اگر ان کے بعد کسی کو آنا تھا تو وہ ان کے وارث یعنی علماء ربانیین، انہی کو آنا تھا، اور ان کو وہی ذمہ داری سنبھالنی تھی جو ذمہ داری حضرت آدم سے لے کر کے سرکار تک انبیاء کرام سنبھالتے چلے آئے تھے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، سرکار نے فرمایا کہ ہم انبیاء کرام کی جماعت ورثے میں نہ تو دینار چھوڑتے ہیں نہ درہم چھوڑتے ہیں، ہم اگر ورثے میں چھوڑتے ہیں تو علم چھوڑتے ہیں، تو جو بھی اس علم کو حاصل کرے گا، عالم دین بنے گا، وہ ہمارا وارث کہلائے گا، چاہے ہمارا خونی رشتہ ہمارے خاندان کا ہو یا نہ ہو، وہ بہرحال علم حاصل کر کے ہمارا وارث بن جاتا ہے۔ اور جو ذمہ داری ہمیں اللہ رب العزت نے سونپی ہوتی ہے، وہی ذمہ داری اس کے ذمے میں، اس کے حصے میں آ جاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نئی احکام والی کتاب یا نئی شریعت نازل نہیں ہوئی۔ انبیاء کرام بدستور تشریف لائے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اسی حضرت موسیٰ کی شریعت کے داعی اور مبلغ بن کر کے آتے تھے، وہ اسی تورات کے احکام کی طرف بلاتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک روایت میں ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، کہ جس طریقے سے وہ لوگ حضرت موسیٰ کی تورات اور ان کی شریعت کی توضیح، تشریح اور عوام کو اس کی طرف بلاتے تھے، تو اب انبیاء تو نہیں آنے والے ہیں، لیکن میری امت کے علماء انہی انبیاء کرام کی طرح ہے، یہ بھی میری شریعت کی طرف، میرے قرآن کی طرف لوگوں کو بلا کر کے ان کے احکام کی توضیح و تشریح کر دیا کریں گے۔ تو اب جب علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہوئے، اور علماء کرام کی بھی وہی ذمہ داری جو انبیاء کرام کی ذمہ داری،
تو ظاہر سی بات ہے علماء کرام کو بھی ان تمام اوصاف سے متصف ہونا چاہیے جو اوصاف ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے اندر پائے جاتے تھے۔ اگر ان اوصاف میں کچھ بھی کمی ہوئی، اگر کسی عالم میں صبر میں فرق آیا، تو وہ بھی صحیح معنوں میں انبیاء کرام کا وارث نہیں ہو پائے گا۔ اگر کسی عالم کے علم میں کمی ہے، اگر کسی عالم کے عمل میں کمی ہے، اگر کسی عالم کے تواضع اور انکساری میں کمی ہے، تو وہ حقیقی معنوں میں انبیاء کرام کے کما حقہ وارث نہیں کہلائیں گے۔ انبیاء کرام کی دعوت کو بھی لوگ ٹھکراتے رہے، لیکن ان انبیاء کرام نے اپنا دعوتی سلسلہ بند نہیں کیا۔ انبیاء کرام آئے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لے جانے کے لیے سب سے پہلا حکم لوگوں کو یہی سناتے تھے کہ اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ اور پھر بتاتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم یہ جو تمہیں رب کی طرف بلا رہے ہیں، یہ گناہوں کے دلدل سے جو نکال کے لا رہے ہیں، اس پر ہم تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اس ذمہ داری کا اجر اور ثواب ہمیں وہی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ لہذا ہم جب یہ صفت لے کر کے قوم میں جائیں گے کہ ہم اس دعوت پر تم سے اجر طلب نہیں کریں گے، ثواب طلب نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی ہی سے طلب کریں گے۔ گویا اخلاص اور نیت اور للہیت علماء کرام کے اندر بدرجہ اتم پائی جانی چاہیے، اور ہر بندے کے اندر پائی جانی چاہیے، لیکن بالخصوص علماء کرام کے اندر پائی جانی چاہیے، تب وہ صحیح معنوں میں انبیاء کرام کے وارث قرار پائیں گے۔ بزرگان دین کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنے عمل، اپنے نیک عمل اس طرح چھپا کے کرتے تھے، چھپا کے رکھتے تھے کہ اس کو کسی کے سامنے ظاہر کرتے نہیں تھے، نہ کسی کے سامنے ظاہر کرنا پسند کرتے تھے۔ جس طرح ہمارے پاس کسی محب کو، محبوب کو، دوست کو، عزیز کو دینے کے لیے کوئی تحفہ ہوتا ہے، تو ہم اس تحفے کو تب تک بند رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس تحفے کو وہی دیکھے جس کے لیے ہم نے وہ تحفہ لا کر کے رکھ دیا ہے، کوئی دوسرے کی اس پر نظر نہ پڑ جائے۔ تو بزرگان دین میں سے بہت سارے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جو اپنے نیک اعمال کو انہی تحفوں کی طرف چھپا کے رکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہم خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس پر غیر اللہ کی نظر پڑ جائے اور اس کا اجر و ثواب یا اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں کچھ کم ہو جائے۔ اتنا وہ اخلاص اور الہیت کا خیال رکھتے تھے۔ تو علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں، لہذا انہیں بھی سب سے ضروری کام یہ ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لا کر کے کھڑا کر دیں، قرآن پاک کی دعوت دیں، حدیث پاک کی دعوت دیں، تواضع اختیار کریں، اخلاص و للہیت اختیار کریں، صبر اختیار کریں، استقامت اختیار کریں، لوگوں کو تکلیفوں سے بالکل وہ پریشان نہ ہو۔ لوگ جس طریقے سے انبیاء کرام کو اپنی بستیوں سے نکالنے کی کوشش کر چکے ہیں، اسی طریقے سے وہ علماء کرام میں سے جو بھی ان کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے اور ان کے خیالات سے موافق نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی وہ ہر طریقے سے اپنے بستی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بہکی ہوئی امتیں بھی گناہوں میں مصروف رہتی تھی، لذتوں میں مصروف رہتی تھی،
انہیں گناہ کر کے بڑے مزے آتے تھے، اور جب انبیاء کرام آ کر کے ان گناہوں سے ان کو روکتے تھے، جن گناہوں میں ان کو بڑا مزہ آتا تھا، تو وہ انبیاء کرام سے کہتے تھے اگر تم اس بستی سے باہر نہیں نکلے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ تو آج بھی عوام بہت ساری گناہوں کی لذتوں میں مصروف رہتی ہیں، گناہ کرتے میں ان کو بہت اچھا لگتا ہے، اور جب کوئی عالم انہیں ان گناہوں سے منع کرتا ہے کہ یہ حرام ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے، تو جس طریقے سے انبیاء کرام لوگوں کی نظروں میں کھٹک جاتے تھے، اسی طریقے سے ایسے علماء ربانیین بھی لوگوں کی نظروں میں کھٹک جاتے ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہی عالم ہمارے درمیان رہے کہ ہم جیسا کر رہے ہیں وہ اس میں کوئی بھی مداخلت نہ کرے، وہ ہمیں ویسا ہی رہنے دے۔ ایسے ہی علماء کو وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جو بھی انہیں ان گناہوں سے منع کر دیتا ہے، ایسے علماء کو وہ اپنے علاقے سے نکالنے کی، اپنی مسجدوں سے نکالنے کی، اپنے مدرسوں سے نکالنے کی ہر طریقے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن علماء کرام میں سے بہت سارے تو واقعی انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، وہ لوگوں کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتے ہیں، لوگ پٹائی بھی لگانے پٹ لیتے ہیں، لیکن اس علاقے کو نہیں چھوڑتے ہیں جس علاقے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا ہوتا ہے، جس علاقے کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں منتخب کیا ہوتا ہے، وہ اس علاقے میں رہ کر کے وہ سارا دینی کام انجام دیتے ہیں، جس دینی کام کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں سپرد ہوتی ہے۔ حضرت مقبول شاہ کشمیری کشمیر سے آئے، یہاں انہوں نے جمایا، یہاں انہوں نے بد مذہبوں کا رد کیا، یہاں بد مذہبوں نے چاہا کہ ان کو نکال دیا جائے، لیکن وہ اپنے علاقے سے، اپنی ذمہ داری سے کبھی بھی سبکدوش نہیں ہوئے، اور کبھی بھی انہوں نے اپنی ذمہ داری سے غفلت نہیں برتی، لوگوں کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کی، لوگوں کی گالیوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ سب کچھ سہا، وہ ساری تکلیفیں برداشت کی، لیکن اپنی ذمہ داری سے ذرہ برابر بھی وہ ادھر ادھر نہ ہٹے۔ تو وہی ایسے ہی لوگ حقیقت میں علماء ربانیین ہیں، وہ چلے گئے، لیکن آج بھی ان کے بارگاہ میں ہزاروں گمگشتگان راہ راست پر آ جاتے ہیں، راہ حق پر آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے علماء ربانیین ہیں کہ وہ واقعی میں انبیاء کرام کے وارث بن کر کے آتے ہیں، اور اپنے آپ کو انبیاء کرام کا ایک ادنا غلام سمجھ کر کے ان کے صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بغیر کسی کے ڈرے، بغیر کسی سے خوف زدہ ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پہنچا دیتے ہیں۔ سب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا دعوت کو قبول بھی کر لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی، اور کتنے لوگوں نے ان کی بات مانی؟ 40 لوگوں نے یا 80 لوگوں نے، کم و بیش، یعنی 100 سے زیادہ نہیں۔ 950 سال حضرت نوح نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو اللہ کے احکام سنائے، لیکن 950 برس میں 40 50 60 70 80 کم و بیش اس سے زیادہ لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن اس بات سے وہ برگشتہ نہیں ہوئے، اس بات سے وہ پریشان نہیں ہوئے، بلکہ 950 سال تک اپنا دعوتی مشن جاری رکھا کہ بھلے قوم ان کی دعوت کو قبول نہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے جو اجر و ثواب لکھا ہے، انبیاء کرام کی جماعت میں جو ان کا نام نامی اسم گامی داخل ہے، وہ سارا اکرام اور وہ سارا مرتبہ ان کو یہاں بھی اور وہاں آخرت میں اس سے بھی بلند مرتبہ اللہ کی جانب سے عطا ہوگا۔ اس لیے علماء کرام حق بات کہتے کہتے اکتانا نہیں چاہیے، حق بات کو بولتے رہنا چاہیے۔
اس سے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری بات نہیں سن رہے ہیں۔ اگر آپ حق بول رہے ہیں تو لوگ مانے یا نہ مانے، لوگ سنے یا نہ سنے، ان کا نقصان ہے، لیکن آپ کو حق بولنے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو لکھا ہے وہ اجر و ثواب آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ اس دنیا کی مختصر زندگی میں اگرچہ کچھ تکلیفیں آپ کو سہنی پڑیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ موت کے ساتھ ہی وہ ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، اور موت کے بعد جو آپ کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھا ہوا ہے، اس مرتبے پر لوگ وہاں رش کریں گے کہ کاش ہم نے ان کی بات مانی ہوتی، کاش ہم نے ان کی بات سنی ہوتی، آج ہم بھی نجات یافتہ لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا سچا پکا خادم بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مسلک اہل سنت و جماعت، اس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اسی پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ لوگ ایسے ہی